باب ہے مدینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل خیبر پر عامل مقرر فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلیان خیبر کے ساتھ جو زمینوں کے بارے میں جو انہوں نے درخواست کی تھی کہ آپ زمینیں ہمیں دیں، ہم آباد کریں گے، آپ اسی کی آدھا یا چوتھائی جو بھی آپ ہمیں دیں گے ہم وہ قبول ہے، اور جزیہ دینے کو بھی انہوں نے قبول کیا تھا۔ اسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عامل مقرر کیا تھا۔ عدی قبیلے سے اس کو کا تعلق تھا، نام اسی کا جو ہے غالباً سواد تھا یا سواف بن غزیہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عامل مقرر فرمایا تھا، اسی وصولی کے لیے وہ جایا کرتا تھا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کی خبر گیری کے لیے، تقسیم کے لیے مبعوث فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ نے جب وہ باغ ان کا تیار ہوتا تو تیار ہونے کے بعد اسی پوری پیداوار کو 2 حصے فرماتے، اور 2 حصے فرمانے کے بعد پورے 2 حصے، اور پورے 2 حصے کرنے کے بعد یہود کو اختیار دیتے کہ جس ڈھیری کو تم قبول کرو، جس کو تم چاہو وہ لے لو، اور دوسرا ہمارا۔ تو اسی انصاف کو یہود دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ برابر یہ نبی برحق ہے، برابر یہ عدل پر مبنی اس کی تعلیمات ہیں، برابر اسی کے عدل پر مبنی جو ہیں وہ حکم ہے۔ یعنی یہ چیزیں وہ بھی محسوس کرتے تھے کہ برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدل اور انصاف فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر عامل مقرر فرمایا تھا، اسی کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب باندھا۔ فرمایا بہ قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن عبد المجید بن سہیل عن سعید بن المسیب عن ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل رجلا علی خیبر، بے شک حضور نے عامل مقرر فرمایا ایک شخص بنو عدی کو خیبر پر، فجاءہ بتمر جنیب، وہ لایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچھی کھجوریں۔ یہ جنیب کھجور کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور یہ عمدہ کھجی کا قسم اس کو کہتے ہیں جنیب۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل تمر خیبر ہاکذا، آپ نے استفسار فرمایا کیا بھلا ساری خیبر کی کھجیاں اس طرح ہیں جو آپ لائے ہو؟ فقال لا واللہ یا رسول اللہ، کہنے لگے نہ اللہ کے قسم خدا کی اللہ کے رسول، انا لنأخذ الساء من هذا بالساءین والساءین بالثلاث، ہم اسی عام کھجیوں کے 2 سا دے کر 1 سا اس کا لیتے ہیں، یا 3 سا دے کر 1 سا لیتے ہیں۔ یہ یعنی اضافہ ہوتا ہے، برابری دونوں کے اندر نہیں ہوتی۔ جبکہ کوئی بھی جنس متحد الجنس ہو تو اس کے واسطے برابری کا ہونا ضروری ہے، لیکن ہم اس کسی قسم کی برابری نہیں کرتے، بلکہ اعلیٰ اور غیر اعلیٰ ہونے کی وجہ سے ہم یہ فرق کرتے ہیں۔ انا لناخذ الساء من هذا بالساءین، بے شک ہم لیتے ہیں جنیب کھجیوں کے 1 سا کے عوض کو، بالساءین 2 ساؤں کے بدلے، والساءین بالثلاثۃ کبھی 2 سا جنیب کے، بالثلاثۃ 3 ساؤں کے بدلے۔ فقال، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تفعل، اس طرح نہ کر، یوں نہ کیا کر، چونکہ اس طرح کریں گے تو متحد الجنس ہے، اور متحد الجنس کے اندر توافق ضروری ہے، موافقت ضروری ہے، مساوات ضروری ہے، لہذا اس طرح کرنا جو ہے وہ سود بن جائے گا، اس لیے سود سے بچ، اس طرح نہ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فعل سے بھی روکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبادل صورت بھی بتائی، متبادل تجویز بھی عطا فرمائی۔ فرمایا بِئْ جمع بالدراہم، بیچا کر تھارے کھجیوں کو دراہم کے عوض، ثم ابتع بالدراہم جنیبا، پھر خریدا کر ان دراہم کے عوض میں جنیب کھجے۔
بس کیا ضرورت ہے کہ اس طرح تو ہے اعلیٰ کھجیوں کے 1 سا لے اور 2 سا اپنے سادہ کھجیوں کے دے. اس سے بہتر ہے کہ تم سادہ کھجیوں کو قیمتاً بیچ اور اسی قیمت سے پہ تم جنیب کھجیاں جو جتنے ملے تجھے کھجور اس کو لے لے. وقال عبد العزیز بن محمد عبد المجید عن سعید ان ابا سعید و ابا ہریرہ حدثہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث اخا بنی عدی، بے شک بھیجا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عدی کے ایک شخص کو، انصار سے اس کا تعلق تھا، خیبر کی طرف. امرہ علیہ، آپ نے اس کو ان پر امیر مقرر فرمایا. وان حمید عبد المجید وان ابی صالح السمان ان ابی ہریرہ و ابی سعید مثلہ، اس سے بھی یہی آ رہا ہے کہ بنی عدی سے اس کا تعلق تھا، انصار خاندان سے اس کا واسطہ تھا. باب معاملۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل خیبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر والوں کے ساتھ بٹائی پر زمین دینا. معاملت مانا بٹائی، یہ کہ پانا بٹائی چاہتا ہوں. تو یہ کھچوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زمین خیبر کی اپنے قبضے میں لے لی تھی، اور اسی زمین کے بارے میں پھر یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمیں کھیتی باڑی کی اجازت دیں دے، جو پیداوار ہو اس پیداوار حصے مطابق جو آپ کو تقسیم فرمائیں، اسی کی طرف اشارہ فرمایا. ابھی قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا جویری عن نافع عن عبد اللہ قال آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر الیہود، عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے خیبر کے یہودیوں کو، ان یعملوہا، یہ کہ اسی کے اندر وہ کھیتی باڑی کریں، باغات کے اندر، ویزرعوہا، اور اسی کے اندر کھیتی باڑی کریں. یعملوہا مانا باغات کے اندر سنواریں، اس کو بیج وغیرہ دیں اور اس کو پانی وغیرہ دیں، اب کھیتی باڑی کریں. وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور ان کے واسطے حصہ ہوگا جو اسی سے پیداوار ہوگی. تو یہ مزارت بٹائی پر دانا یہ ہمارے نزدیک یہ جائز ہے. اس طرح جو ہے وہ بٹائی پر دیا جا سکتا ہے، چوتھائی یا آدھا جو بھی ہو، بہرحال اسی بٹائی پر اسی زمین کو دیا جا سکتا ہے. اس طرح ٹھیکے پر بھی دیا جا سکتا ہے، بٹائی پر بھی دیا جا سکتا ہے. ہمارے نزدیک یہ جائز ہے مزارت. امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کیونکہ مزارت کے قائل نہیں ہے. اجرت الاجیر من اجرہ یا کفیز التوحان کے زمرے میں آتی ہے، اس لیے امام بخاری امام اعظم رحمہ اللہ اس کے قائل نہیں، لیکن صاحبین حالات کے لحاظ سے وہ جائز فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، مزارت کے لیے جانا جائز ہے. باب شاۃ الذی سمیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیبر، باب ہے اس بکری کے بارے میں جس کو زہر ملی گئی تھی، زہر آلود کیا گیا تھا خیبر میں. وہ اس بکری کا ذکر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ جب خیبر آپ نے فتح فرمائی تو خیبر فتح فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خیبر میں کچھ دن قیام پذیر رہے. وہ قیام پذیری کے دوران زینب نامی خاتون جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی، اس نے جو ہے ایک بکری کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اسی کو زہر لگائی، زہر ملی، اور زہر ملنے کے بعد آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیے کے اس نے پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ جو بھی ہدیہ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے سے کچھ نہ کچھ تالیف قلبی کے واسطے ضرور تناول فرمایا کرتے تھے. آپ نے اسی سے ابھی وہ لقمہ لیا ہی تھا، منہ مبارک میں ڈالا ہی تھا کہ وہی الہی کے ذریعے تنبہ ہوا کہ اسی کے اندر زہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا. دوسرا صحابی جو اسے ساتھ کھا رہا تھا اس بیچارے نے کھا لیا. وہ آگے چل کر وہ بھی فوت ہو گیا. جب فوت ہو گیا تو فوت ہونے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو اسی کے قصاص میں قتل کروایا تھا. باقی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو معاف کر دیا تھا. آپ نے پوچھا ان سے یہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا میں نے حرکت اس لیے کی کہ اگر آپ نبی برحق ہوں گے تو آپ ہماری زہر کوئی نقصان نہیں دے گی. اگر آپ نبی برحق نہ ہوں گے خدا نخواستہ تو پھر صورت میں کم از کم زہر خورانے کی وجہ سے آپ سے ہماری جان تو چھوٹ جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا. لیکن بعد میں جو وہ صحابی شہید ہو گئے تھے، صحابی شہید ہونے کی وجہ سے قصاصاً میں اس کو پھر قتل کیا گیا. بخیبر رواہ عروہ عن عائشہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم به قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا لیث، فرمایا حدثنا سعید بن ابی ہریرہ لما فتحت خیبر اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہا سم،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری ہدیے میں پیش کی گئی جس کے اندر زہر تھی